بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے حسن و جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی بھی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے آپ کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ کا پیچھے سے کرتا پکڑ کر جس سے وہ پٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ لہذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چوری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ اس وقت پر جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھے کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کر رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والے عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی مکر سے دور کر دیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق و کردار، عادت و توار و اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگور کے گچے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی روٹیوں سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کی دین چھوڑ دیا ہے
جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی دین کا پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ یہاں عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن معبود کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہی ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تابدار صرف اللہ کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کی ٹوکری دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کہ تم نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساقی کو آپ کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا۔ اس طرح آپ کے کئی سال تک مزید قید خانہ میں رہی۔ ساقی کے رہائی ہونے کے کئی سال بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، میں اور 7 خوشیں خشک میں اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخرکار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانہ میں جاتا ہوں، وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ نے جو تعبیر بتائی وہی منو من صحیح ثابت ہوئی۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کی خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کیا۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزارہ میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اس وقت تک قید خانہ سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ پر لگایا جانے والا الزام بے بنیادی ہے تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجئے، لہٰذا اس طرح آپ کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ کو چنانچہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال بعد قد سالیاں آئیں گے۔ آپ نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کی ہے کہ قد سالی والوں سال بھی لوگوں کو خوردنوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قد سالی پڑی تو آپ نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قد کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے تک بھی پہنچا، لہٰذا آپ کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئیں۔
آپ نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ کے صاحب اقدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارے بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو۔ چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے بعد آپ نے انہیں خوب غلہ دیا، ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنے رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو عصب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو جان، دیکھیں مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہمارے رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانا، اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گی۔ اے ابو جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ آخرکار بیٹوں نے خوب منت سماجت اور پکے وعدے کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ جب تمام بھائی بنیامین سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی، پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہمارا یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ اللہ عزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والوں، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا کہ اس شخص کو اس کے بدلے میں یہیں روک لیا جائے گا۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں۔ البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کی بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منع دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لے آئیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ہم سے جسے چاہے ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہاری فیصلہ کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدلال جواب سننے کے بعد آپ کے بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ تم تو والد صاحب کو منع دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی والد کی نظروں سے اوبل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہیں ہو جائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دیں، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے، تم والد محترم سے یہ واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر صورتحال بیان کی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا، ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دیا۔ اگر آپ کو ہمارا سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلہ والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ میں صبر کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعہ پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلہ کے اصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارے خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہیں، ہمارے والد محترم بوڑھے ہیں اور ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجئے اور غلہ بھی دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی 3 مرتبہ آپ سے ملاقات کر چکے تھے لیکن وہ آپ کو پہچان نہیں پائے۔ آپ نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی، بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ کی قمیص اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بیکا ہوا نہ کہو تو میں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ نے فوراً فرمایا، کیا میں یہ تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے؟ پھر آپ کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے ان کے استقبال کے لیے اپنے ورثہ اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور حبرون میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔